اگر کوئی کہے کہ کوئی فیلئر نہیں ہے, ہم سب ٹھیک ٹھاک, سارا ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ تو ہم کہتے رہتے ہیں فیلئر ہے, وہ یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, بیکاز اکاؤنٹیبلٹی کہیں ہوئی ہے؟ کبھی کسی کو کسی نے پوچھا ہے کہ آپ اس چیز کے انچارج ہیں, آج ملک میں 80 لوگ مر گئے ہیں, واٹ از دا جواز فار یو ٹو کنٹینیو؟ کسی نے پوچھا ہے کسی سے؟ تو دا پوائنٹ از کہ جس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی اس لیول کی نہ ہو, کہ جس میں کسی سے بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, آج 100 مر گیا, اچھا بریکنگ نیوز آ گئی, پرواہ نہیں ہے. 100 پیپل از ناٹ اے جوک فار گاڈ سیکس. دیکھیں, میں ابھی میرے پرانی پارٹی ہے, جس پارٹی میں آج آسما صاحب ہیں, اس پارٹی کے میں پی 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 پارلیمنٹیرین کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں اور پی 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 سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر رہا ہوں. محترمہ پرائم منسٹر تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں ہاؤ دیز تھنگز ہیپن. دی ریسٹ آف دا ٹاک از آپ سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور خٹک صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. خٹک صاحب, ناظرین بریک میں کہہ رہے تھے کہ اگر نیت ہو تو یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے ان کے کہنے کے مطابق کچھ مہینوں میں ہی سالو ہو سکتا ہے. تو پوچھتے ہیں ان سے, ظاہر ہے کوشش تو ہر ایک کر رہا ہے, ادارے بھی کر رہے ہیں, انڈیویجولز بھی کر رہے ہیں, جو عہدوں میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے وہ بھی کر رہے ہیں. آپ کیا کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ 6-8 مہینے میں آپ کہتے ہیں صفایا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے ابھی یہ کہہ ہی دیا ہے تو میں آپ کو مجبوراً ایک بات کہوں گا, کیونکہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پیچھے بھی کچھ تجربہ ہے. اگر آپ کو میں پیچھے لے جاؤں 92-94 کراچی میں اتنا بڑا ملٹری آپریشن ہوا, اس کے بعد پھر جنرل کاکڑ نے جب آرمی ٹیک اوور کیا, انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے گلیوں میں لا اینڈ آرڈر رکھنا. دا پرائم منسٹر محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, فوج از ناٹ ٹو ڈو اٹ, ویل ٹیک اٹ آن ود دا سول فورس. اب وہ جتنا ٹیررزم تھوڑا بہت سپریس تھا فوج کی پریزنس سے, حالانکہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے تھے, مگر اوپر سے وہ فوج کا جب لڈ ہٹا تو ایک دم سے دوبارہ حالات خراب ہوئے. آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکالیں, دن میں وہاں کیا ہوتا تھا رینجرز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, اور کراچی کا کیا حال تھا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ سننے والے ہیں 95-96. اب اس دوران لیٹس سے آئی واز ڈی جی آئی بی. اب آپ دیکھ تو نہیں سکتے کہ آپ کے ملک میں اتنی خون ریزی ہو رہی ہو آج جیسے ہو رہی ہے. تو ایک میری آرگنائزیشن نے ایک ذمہ داری اٹھائی, ہم نے وزیر اعظم کو, اس وقت کے وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا کہ انشاءاللہ آپ کو, میں نے کہا کہ ہم آپ کو 3 مہینے میں انشاءاللہ مکمل اسٹیٹ کی ریٹ دیں گے کراچی میں. وہ نہیں مانتی تھیں, انہوں نے کہا پوری فوج لگی رہی ہے, آئی ایس آئی ایم آئی, تو یہ آئی بی کیسے کرے گی؟ اسی آئی بی نے پھر کر کے دکھایا. وہاں پر پولیس مین, یہی کراچی پولیس جو آج آپ کہتے ہیں بے بس کھڑی ہوئی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, کیوں نہیں کچھ کرتے؟ اس کے بعد اسی کراچی پولیس کے ایک ایک آدمی کو چن چن کے مارا گیا. یہ مملکت نے پھر ان لوگوں کی امداد کو آئی نہیں آئی. آج اسی لیے کراچی پولیس خاموش کھڑی ہوتی ہے جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ ایک مثال میں دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ سٹیٹمنٹ میں ایسے نہیں دے رہا ہوں. یہ جو چیلنج اس وقت مملکت پاکستان کو درپیش ہے, یہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جو پاکستان یا مملکت پاکستان اس پر عبور نہ پا سکے. بٹ دا پرابلم از کوئی ایک شخص ایسے نہیں کہتا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں پوری نہیں کر سکتا ہوں, ایک سائٹ پہ ہوتا ہوں, کسی اور کو راستہ دیں. چلیے, یہ تو آپ نے مملکت کی بات کی. ناظرین, ہمارے ساتھ فون لائن پر امیر جماعت اسلامی منور حسن صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم منور حسن صاحب. جی وعلیکم السلام. منور حسن صاحب, یہ جو لاہور میں آج واقعہ ہوا اس حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کا ایک اپنا اہم رول ہے, اور خاص طور پہ مساجد سے جہاں سے امن اور شانتی اور بھائی چارے کا پیغام آنا چاہیے, وہاں ایک لگتا ہے کہ ایسا پیغام ہر مسجد سے نہیں لیکن بہت سی سے ایسا آتا ہے کہ جہاں گروہ بندی اور فرقہ واریت وغیرہ کو آگے بڑھایا جاتا ہے, اور وہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اس طرح جو آج واقعہ ہوا ہے اس کی طرف. دیکھیے, مذہبی عبادت گاہ تو وہ آخری جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں لوگ بے سکون ہو جائیں, طمانینت اپنی گم کر بیٹھیں, اور وہ صورتحال پیدا ہو جو آج اہل احمدیوں کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے. اس لیے اول تو اقلیتوں کو تحفظ دینا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اکثریت میں ہے, لیکن بجا طور پر بدرجہ اولا حکومت کی ذمہ داری ہے جو اقلیتوں کو خصوصیت کے ساتھ تحفظ دے. لہذا یہ جو واقعہ ہے یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے,
اور اس میں کسی ریزرویشن کے اور تحفظ کے بغیر مذمت کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ریت اگر ایک دفعہ چل پڑی تو اس کے بعد تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا اور کسی کا مذہب جو ہے وہ موضوع گفتگو بن جائے گا اور بیچ چوراہے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تو پہلو اس کا بالکل واضح ہے۔ البتہ یہ بات بھی اس کے اندر موجود ہے کہ احمدیوں کا حوالہ جو ہے وہ بین الاقوامی حوالہ ہے، ان کے بارے میں ہمدردیاں بین الاقوامی دنیا کے اندر موجود ہیں، رائٹلی اور رانگلی، دیٹ از beside the point۔ وہ اگر موجود ہیں تو گویا ہم نے پاکستان کی امیج کو بھی اس سے ٹارنش کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اور بہت سے اعتراضات کو رفع کرنے کے لیے ڈیفینسو ہونا پڑے گا۔ لیکن جہاں تک مجموعی مسئلے کا تعلق ہے اور یہ جو ذمہ داری بظاہر قبول کی ہے طالبان نے، جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے طالبان ہیں جو قبول کرتے ہیں، جو عدم قبول کرتے ہیں، لیکن پچھلے کئی مہینوں سے پنجابی طالبان کی اصطلاح استعمال ہو رہی تھی۔ امریکہ کے پاکستان میں سابق سفیر نے اس موضوع پر ایک پورا مضمون لکھا تھا جو انگریزی پریس کے اندر شائع ہوا تھا، اور انہوں نے کھل کر یہ بات کہی تھی کہ اگر پنجابی طالبان کے خلاف فوجی آپریشن نہیں ہوا تو فوجی آپریشن ناکام ٹھہرے گا اور اس کو کامیاب نہیں کہا جا سکے گا۔ اس موضوع پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ جس طرح شمالی وزیرستان کے بارے میں دباؤ ہے کہ وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے پنجاب کے حوالے سے کبھی جنوبی پنجاب کا لفظ آ جاتا ہے، کبھی پنجابی طالبان کا لفظ آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک تو یہ اس کی تیاری ہے اور اس حوالے سے پاکستان پر، حکومت پر، فوج پر پریشر بڑھانے کی تکتیک سے جو استعمال ہوئی ہے، لہذا اس پہ اسکوائرلی فیس کرنا چاہیے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس میں آپ کے کہنے کے مطابق کوئی بیرونی ہاتھ ہے؟ جی، میں تیسری بات یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بلیک واٹر تنظیم موجود ہے۔ انہوں نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عراق میں بھی تھے، ہم پاکستان میں بھی ہیں، لیکن ان کے وکیل صفائی خیر سے میسر آ گئے ہمارے وزیر داخلہ ان کو، جو فوری طور پر اس کی تردید کرتے ہیں۔ ہمارے 2 دن پہلے کے انگریزی پریس کے اندر اسلام آباد میں امریکن میرینز کے بارے میں طویل اسٹوری چھپی ہے جس میں سارے مکانات کے نمبر تک دیے گئے ہیں کہ یہاں پر امریکن میرینز بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ اس میں متحرک ہے؟ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ طاہر عبداللہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم ابھی تک شتر مرغ کی طرح ہی رہیں گے۔ بدقسمتی ہے ہماری ایک من حیث القوم کہ ہم حقائق کو، زمینی حقائق کو نہیں دیکھ سکتے، نوشتہ دیوار کو نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے، میں آخر میں اگر ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آخر میں یہ کہوں گی کہ حکومت، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز ایک میسج دیں۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ شریعہ نظام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ شریعہ نظام جیسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جی، لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ اے جوک ٹو بی اے فرنٹ لائن اسٹیٹ، اور یہ ایک ایشو جو ساری دنیا کو بھی ہے۔ تو پاکستان ابھی گورنمنٹ پورا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، ملٹری آپ کی لگی ہوئی ہے، آپ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی ہم اپنی مرضی سے بنے، ٹائم ختم ہو گیا، ایک الگ ایشو ہے، ختم کرنا ہوگا، کام کر رہی ہے تو گورنمنٹ آپ لوگوں کا بہت ملٹری اور مل کے کرے گی تو بات بنے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہیں گے کہ پنجاب حکومت کو یہی ہماری طرف سے پیغام ہے کہ جب اس طرح کی ایک وارننگ آئی تھی اس کے باوجود اس طرح کا سانحہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا، پریونٹیو میجرز لینے چاہیے، اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، جو لوگ دہشت گردی کو اپنا ایجنڈا بنائے ہوئے ہیں وہ انسانیت کے، پاکستان کے اور ہم سب کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان سے جتنا دور رہا جائے اتنا بہتر ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔